अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन है पैमाना पैदाइश की अंदरूनी और बैरूनी कफ़ायतें। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आता है, हर बार आता है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आपने गौर से देखना है। बहुत ही ईजी है। दो तरह की कफ़ायतें हैं। कफ़ायतें कहते हैं फ़ायदे को, तो अंदरूनी और बैरूनी कफ़ायतों से मुराद वो फ़ायदे हैं जो फ़र्म या कारोबारी इदारों को मिलते हैं। पैमाना पैदाइश के लिहाज से बड़े पैमाने पर कारोबार चलाने वालों को छोटे पैमाने पर कारोबार चलाने वालों से ज़्यादा ही फ़ोकियत हासिल होती है। ऐसा ही है ना कि जो लोग बड़े लेवल पे कारोबार कर रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेस कर रहे हैं, और एक छोटे लेवल पे बंदा काम कर रहा है, तो ज़ाहिर है जो बड़े लेवल पे काम कर रहा है उसको ज़्यादा फ़ायदे हासिल होते हैं। अगर मुनाफा भी को मिलता है तो उसको ज़्यादा मिलता है। तो जिनमें बाज़ ऐसी कफ़ायतें हैं जो बड़े पैमाने पर जो कारोबार कर रहे हैं उनको मिल जाती है, और जो छोटे वाले हैं वो उनसे महरूम रह जाते हैं। और इन्हीं कफ़ायतों को अंदरूनी या बैरूनी कफ़ायतें कहा जाता है। इन अंदरूनी कफ़ायतों से मुराद वो फ़ायदे हैं जो किसी ख़ास फर्म या कारोबार के साथ मखसूस होते हैं। देखिए कौन अंदरूनी कफ़ायतें। अंदरूनी कफ़ायतें वो वाली हैं कि जो एक ख़ास यानी कि एक बड़े लेवल पे कारोबार हो रहा है उसको मिल रही हैं, वो अंदरूनी कफ़ायतें हैं। मसलन आजर की अपनी काबिलियत है, अंदरूनी है ना, उसकी पर्सनल है ना, आजर की अपनी काबिलियत है, कारोबार करने की उसकी सलाहियत है। फिर उसके पास जो वो लोन लेके अगर कोई अपना कारोबार शुरू करता है तो उसको जो कर्जा है उसकी फ्राहमी और जो तकनीक्स का यूज़ करके वो चीज़ों को तैयार कर रहा है। तो फ़नी और तकनीकी मालूमात, सस्ते खाम माल की दस्तियाबी, सस्ता खाम माल रॉ मटेरियल जो लेके आए और बाद में उसको लगा के तो पूरा एक जो प्रोडक्ट है या पूरी कोई चीज़ है वो बनाना, तो खाम माल जो है वो भी उसको सस्ता मिल जाना है वगैरह। जबकि बैरूनी कफ़ायतें वो हैं जो किसी फर्म या इदारे के साथ तो मंसूब ना हो, बल्कि इनका फ़ायदा इलाके में मौजूद तमाम फर्मों और कारोबारी अदारों को हासिल हो। क्या वो वाली कफ़ायतें, बैरूनी कफ़ायतें वो कि जो एक ख़ास फर्म या एक कारोबारी अदारे को ना हो, बल्कि उसकी वजह से, उन कारोबारी अदारों की वजह से दूसरी जो छोटी छोटी फर्म है या इलाके में कारोबार है उनको फ़ायदा हो, वो बैरूनी कफ़ायतें हैं। अब अंदरूनी कफ़ायतें हैं कौन सी? अंदरूनी कफ़ायतें अभी हमने पीछे पढ़ा है कि जिसका फ़ायदा जो है वो किसी ख़ास फर्म या ख़ास कारोबार को हो, वो अंदरूनी कफ़ायतें हैं। अब अंदरूनी कफ़ायतों के जो अनासर हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला है फ़नी या तकनीकी कफ़ायतें। फ़नी या तकनीकी यानी कि काम जो है वो किस तकनीक से कर रहे हैं, कैसे अपनी अकल यूज़ कर रहे हैं। बड़े पैमाने पर जदीद आलात और मशीनें इस्तेमाल करके मसारफ़ पैदाइश में कमी की जा सकती है। देखिए अगर वो मशीनें यूज़ करेंगे तो उनको कम मज़दूर लगाने पड़ेंगे, और उनको जो मज़दूर हैं उनको पेमेंट भी कम देनी पड़ेगी, और इससे उनका जो खर्चा है, जो वो लागत है, जो उनकी कॉस्ट है, मसारफ़ पैदाइश हैं, वो कम हो जाते हैं। इसी तरह अगर अखराजात में बचत हो जाती है या ज़मनी पैदावार का हसूल और तकसीम में मेहनत के असूल का इतलाक़ अमले पैदाइश में मुनाफे का बायस बनता है। यही जो मैंने अभी बात बताई है कि जो वो मज़दूर वगैरह हैं उनको कम पेमेंट देनी पड़ती है और उसको जो है वो ज़्यादा चीज़ें मिल जाती हैं। एक मशीन जो है वो एक इंसान की निस्बत प्रोडक्ट ज़्यादा तेज़ी से बना सकती है, और इससे उसको क्या है कि उसके जो मसारफ़ पैदाइश हैं, जो उसके मसारफ़ पैदाइश हैं वो कम हो जाते हैं। तो पहला पॉइंट क्या हो गया? फ़नी या तकनीकी कफ़ायतें। सेकंड वाला है इंतज़ामी कफ़ायतें। इंतज़ामी के वो अपने कारोबार को किस तरह से चला रहा है, वो अपने कारोबार का इंतज़ाम जो है वो कैसे चला रहा है। तो जब कारोबार जो है वो एक बड़े पैमाने पर शुरू किया जाए तो इंतज़ामी मामलात में तख़सीस करना मुमकिन होता है, जिससे आजर की इस्तेदाद कार बढ़ जाती है। उसकी इस्तेदाद कार, उसकी एफिशिएंसी, उसकी मेहनत, उसकी काबिलियत, उसकी अहमियत सब कुछ बेहतर हो जाता है। नई नई एशिया जो है वो मंडी में लाई जाती हैं। तमाम कारकुन लगन और मेहनत से काम में हिस्सा लेते हैं। अब देखिए जब कोई एक ऑनर है वो अपना सारा इंतज़ाम बड़े अच्छे से डील कर रहा है, वो अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छे से डील कर रहा है, जो उसके साथ जो मज़दूर काम कर रहे हैं, तो फिर क्या होता है कि वो भी बड़ी मेहनत से काम करते हैं, दिल लगा के काम करते हैं। और जब दिल लगा के कोई भी काम करता है तो उसको वो प्रोडक्शन भी उसी हिसाब से देते हैं। जो इंसान अपने काम को दिल लगा के करता है वो काम भी अच्छे से होता है, और जब काम अच्छा होगा तो प्रॉफिट भी आएगा। तो इंतज़ामी कफ़ायतें जो हैं वो भी अच्छी हों
اس کے بعد ہے مالی کفایتیں. مالی کفایتیں جب آ جاتا ہے تو پیسے جو اس نے سرمایہ لگانا ہے اس کی فراہمی وغیرہ جو ہے وہ اس کی سہولت وغیرہ اس کے پاس ہو. آسان شرائط پر قرضہ حاصل کرنے اور سرمایہ کی فراہمی میں بڑے پیمانے پر کاروبار کرنے والوں کو سہولت ہوتی ہے. اس طرح بڑے پیمانے پر کاروبار کو وسعت دے کر زیادہ منافع کمایا جا سکتا ہے. اب دیکھو جب وہ پیسے لگاتا ہے، وہ سرمایہ لگاتا ہے، وہ قرضہ لیتا ہے بڑے پیمانے پر اور ایک بڑے پیمانے پر وہ کام شروع کرتا ہے تو اس کو منافع جو ہے وہ بھی زیادہ ہوتا ہے. اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ مالی کفایتیں بھی، اس کو مالی فائدے بھی مل رہے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد ہے تجارتی کفایتیں. کاروبار کو وسیع پیمانے پر شروع کرنے سے خام مال اور دیگر کاروباری لوازمات سستے اور آسانی سے دستیاب ہو جاتے ہیں. تجارتی کفایتیں کیا ہے کہ جب کاروبار کو ایک بڑے پیمانے پر شروع کیا جاتا ہے تو جو خام مال لے کے آ رہے ہوتے ہیں وہ سستے مل جاتے ہیں. اکٹھی چیز لے کے آ رہے ہوتے ہیں نا، جب اکٹھی چیز آتی ہے تو وہ چیز سستے میں پڑ جاتی ہے. لیکن جب اس کو وہ تیار کرتے ہیں، فار ایگزامپل اگر کوئی لیدر کی فیکٹری ہے، ہمارے پاکستان کا ہی آپ حساب لگا لیں، لیدر کی فیکٹری ہے اور لیدر کی فیکٹری میں وہ کوئی کپڑا تیار کر، وہ کوئی فٹ بال اگر بنا رہے ہیں یا مطلب لیدر کی جیکٹس بنا رہے ہیں، کچھ بھی کوئی بھی چیز، تو را مٹیریل جو ہے وہ مارکیٹ سے سستا لے کے آتے ہیں. را مٹیریل کو یوز کر کے جب وہ چیز کو تیار کر لیتے ہیں تو جب وہ پروڈکٹ پورا کمپلیٹ تیار ہو جاتا ہے تو وہ مہنگا بکتا ہے. اس کو ٹیگ لگا دیا، اس کو برانڈ کا نام دے دیا. بڑے لیول پہ جو کام ہو رہے ہوتے ہیں وہ برانڈ پہ ہی ہوتے ہیں نا، تو جب برانڈ کا نام آ جاتا ہے تو پھر وہ چیز مہنگی بکتی ہے اور اس سے وہ تجارت ہی کر رہے ہوتے ہیں نا. پاکستان میں جو لوگوں کی فیکٹریز ہیں وہ باہر جا کے امپورٹ ایکسپورٹ کا جو وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، باہر وہ بھیج رہے ہوتے ہیں تو اس سے ان کو فائدہ ہوتا ہے. تو تجارتی کفایتیں ان کو حاصل ہوتی ہیں. تجارتی فائدے کے سستا را مٹیریل یوز کر کے وہ جو چیز کو تیار کر دیتے ہیں تو پھر اس سے ان کو جو ہے وہ باہر کی منڈی میں، بیرونی منڈی میں یا ملک میں بھی اگر وہ کر رہے ہیں تو ان کو بہت زیادہ منافع ملتا ہے. اس کے علاوہ وہ اپنی پبلسٹی کر کے، اشتہارات لگا کر یا کوئی ایڈ کر کے، ٹی وی میں کوئی ایڈ دے کے بھی اپنے کاروبار کی پبلسٹی کر لیتے ہیں اور اس سے بھی لوگوں کو پتہ چلتا ہے اور وہ ان سے کانٹیکٹ کرتے ہیں اور ان کی چیزیں خریدتے ہیں تو ان کو فائدہ ہوتا ہے. تو یہ تجارتی کفایتیں. پھر اس کے بعد ہے خطرات برداشت کرنے میں کفایتیں. کہ خطرات کیا ہوتے ہیں کہ اگر کوئی لاس ہو جائے، کوئی نقصان ہو جائے تو جو بڑے پیمانے پر کام کر رہے ہوتے ہیں لوگ، ظاہر ہے جب بڑے پیمانے پر کام ہوتا ہے تو بڑے پیمانے پر منافع بھی حاصل ہوتا ہے، اور اگر ان کو کوئی نقصان بھی ہو جائے تو ان کو اتنا محسوس نہیں ہوتا. وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ جو ان کا میتھڈ ہے، جو ان کی ٹیکنیکس ہیں، وہ ان کو بدل لیتے ہیں اور دوسرا طریقہ اپنا لیتے ہیں کہ جس سے وہ زیادہ پروڈکشن کر سکیں اور جو نقصان ہوا ہے اس کو کور کر سکیں. تو خطرات برداشت کرنے میں بھی کفایتیں ہیں. پھر اس کے بعد ہے بیرونی کفایتیں. بیرونی کفایتیں وہ والی کفایتیں ہیں کہ جو ایک خاص فرم یا ادارے کی وجہ سے تمام چھوٹی چھوٹی فرموں یا اداروں کو مل رہی ہوں. وہ کیا ہے؟ وہ ہے بیرونی کفایتیں، یعنی کہ مشترکہ طور پر علاقے میں سب کو مل رہی ہیں. اب اس میں کون سی ہے؟ پہلا ہے امدادی صنعتوں کا قیام. امداد کا میننگ ہوتا ہے مدد کرنا. امدادی صنعتیں تو جب کسی علاقے میں ایک بڑے لیول پہ کام کوئی شروع کر رہا ہے، فار ایگزامپل کوئی کپڑے کا ہی کاروبار کر رہا ہے، کوئی کپڑا تیار کر رہا ہے، کوئی ریڈی میڈ سوٹ تیار کر رہا ہے یا کچھ بھی، تو اس کو دیکھ کے جو چھوٹی چھوٹی فرمیں ہیں وہ بھی کھل جاتی ہیں. جیسے کہ دھاگا، کیمیکل، رنگ، ڈیزائن مہیا کرنے والی کئی ایسی فرم جو ہیں، وہ صنعتیں جو ہیں وہ کھل جاتی ہیں. اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ کپڑے کے کاروبار جو ہے اس کی وجہ سے ان فرموں کو بھی فائدہ ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد ہے نقل و حمل کی سہولتیں. اگر کسی جگہ بہت زیادہ صنعتیں قائم ہو جائیں تو صنعت کاروں کی آسانی کے لیے، دیکھیں نا اب ایک فرم جو ہے وہ بڑے لیول پہ کام کر رہی ہے، اس کو دیکھ کے چھوٹی چھوٹی صنعتیں آ گئی ہیں اور یہ ایک پوری مارکیٹ بن جاتی ہے. تو پھر حکومت جو ہے وہ بھی ایسے علاقے کو سپورٹ کرتی ہے اور وہ وہاں پہ ان کی نقل و حمل کے لیے، کہ یعنی کہ سامان انہوں نے لے کے جانا ہے، کوئی پرابلم نہ ہو، وہاں پہ جو ہے وہ سڑکیں اور ریلوے جو ہے وہ بنا دیتی ہے اور ان کی نقل و حمل کی جو پرابلمز ہیں وہ بھی حل ہو جاتی ہیں.
تو یہ فائدہ بھی ان کو مل جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے بینک کاری کی سہولتیں۔ جب کسی علاقے میں بہت ساری فرمیں آ جاتی ہیں تو وہاں پہ جو بینکنگ سسٹم ہے وہ بھی آ جاتا ہے۔ بینک جو ہیں ان کو بھی اپنا پروفٹ نظر آ رہا ہوتا ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو قرضے کی ضرورت ہے، ان لوگوں کو پیسے کی ضرورت ہے، سرمایہ کی ضرورت ہے، اور وہ اس پہ سود لگا کے وہ اپنا بھی منافع لے لیتے ہیں اور ان فرموں کو بھی فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو بینک کاری کی سہولتیں بھی وہاں پہ میسر ہو جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے ریسرچ کی سہولیات۔ جب بہت سی فرمیں آ جاتی ہیں تو وہاں پہ ریسرچ سینٹر اور لیبارٹریاں بھی قائم ہو جاتی ہیں، جن کی بدولت نئے نئے طریقے پیدائش جو ہیں، یعنی کہ چیز کو کیسے پیدا کیا جائے، کیسے تیار کیا جائے، وہ بھی دریافت ہو جاتے ہیں اور اشیاء میں جدت پیدا ہو جاتی ہے، اور علاقے میں موجود تمام صنعت کار ان سہولتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ پھر ہے مرمت گاہوں کی سہولیات۔ مرمت گاہیں ریپیئر سینٹر، ریپیئر یعنی کہ کوئی مشین اب ظاہر ہے جب کارخانوں میں کام ہو رہا ہے تو وہاں پہ مشینری جو ہے یا دوسرے آلات جو ہیں وہ یوز ہو رہے ہیں، اور جب وہ خراب ہو جاتے ہیں تو ان کو صحیح بھی تو کروانا پڑتا ہے، نئے تو نہیں نا خریدے جاتے، تو ان کو صحیح کروانے کے لیے وہاں پہ جو ہے وہ مکینکس اپنی دکانیں کھول لیتے ہیں اور مرمت گاہوں کی سہولیات ان کو وہاں پہ مل جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہے وسیع یا کبیر پیمانے پیدائش۔ وسیع کہتے ہیں بہت بڑے لیول پہ، بہت بڑے لیول پہ جب چیزوں کو تیار کیا جائے۔ تو دور حاضر جو آج کا دور ہے اس میں صنعتی شعبوں میں جدید مشینری جو ہے وہ یوز ہو رہی ہے، وہ استعمال ہو رہی ہے۔ کارخانوں میں لاکھوں مزدور جو ہیں وہ اپنی صلاحیتوں اور اپنی قابلیت کے جوہر دکھا رہے ہیں۔ خام مال جو ہے، خام مال یعنی را میٹیریل جو کہ ایک جو ریڈی نہیں ہوتا، خام مال، جدید مشینری، فنی معلومات ہے کہ لوگوں کے پاس جو ہے وہ ان کو پتہ ہے اگر کوئی کپڑے کا کاروبار ہو رہا ہے تو وہاں پہ ڈیزائنر جو ہوتے ہیں، فنی معلومات ان کے پاس ہوتی ہیں کہ اس چیز کو کیسے ہم نے بہتر کرنا ہے۔ اور نازمانہ یعنی کہ جو انتظام ہے، سہولیات کو بڑے پیمانے پر آزمایا جا رہا ہے تاکہ کثیر مقدار میں جو ہے وہ مصنوعات تیار کی جا سکے۔ اس وقت دنیا کے زیادہ تر ممالک میں مصنوعات کی پیدائش اسی پیمانے پر ہوتی ہے۔ تو یہ ٹاپک جو ہے یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے، یہ آپ کے پیپر میں ہر دفعہ آتا ہے اور اس دفعہ بھی انشاءاللہ آئے گا۔ آپ نے اس کو لازمی کرنا، بہت ایزی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اگر سمجھ آئی ہے تو میرے جو چینل ہے اس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ جو نوٹیفیکیشن ہے وہ آپ کو ملتی رہیں، اور لائک کر دیجئے، کیونکہ لائک کرتے ہیں نا تو مجھے ایسے فیل ہوتا ہے کہ بچوں کو سمجھ آ رہی ہے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں ہم اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔